السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. پاکستان افغانستان انڈیا اسٹینڈ آف اور اس کے خطے پہ اثرات، اور خطے میں سینٹرل ایشیا بھی ہے. دنیا میں اس وقت بھی ماضی کی طرح الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ری الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کا ایک فریم ورک ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ اسے تسلسل کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں لفظ فریم ورک آ جائے اٹس سم واٹ بٹوین میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا ریئل ایگریمنٹ. کچھ اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اٹس فارمل اینڈ انفارمل بوتھ. اور ساتھ ساتھ ایک تاجکستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں جو بھارت کے زیر استعمال اڈا تھا، ہوائی اڈا اینی کا، وہ وہاں سے انہوں نے ان کو بھارت کو کہا کہ ودرا کریں اپنے وہاں سے پرسنل. تو یہ ساری صورتحال میں ویئر پاکستان سٹینڈز اور یہ خطہ کس طرف جا رہا ہے، امریکہ کا بالخصوص کیا رول ہے، اور دنیا میں کون سے انفلوئنسز اور کاؤنٹر انفلوئنسز جو ہیں وہ آپس میں سامنے جو ہیں وہ کاؤنٹر ایکٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موضوع ترین شخصیت موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے. میری مراد ہے جناب نذیر حسین، آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا نذیر صاحب، یہ اس طرح کی الائنمنٹس ری الائنمنٹس تو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ آج کل چیزیں زیادہ فوکس میں آ گئی ہیں. پاکستان ذرا خاص طور پہ ریلیونٹ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور بالخصوص شاید مئی کا جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو مارکا ہوا، اس مارکا حق میں ڈو یو تھنک ریئلی سنسیئرلی پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹرسٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ اس دا آؤٹ سائڈ ورلڈ؟ جی میاں صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ری الائنمنٹ ہوتی رہتی ہیں، یہ اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی. نمبر ون یہ سمجھنا چاہیے. فارن پالیسی شارٹ ٹرم فنامنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت سی کمنٹیٹرز کے لیے یا عام آدمی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے. نو، فارن پالیسی کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے یا ری اورینٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو ایکسپرٹیز بھی چاہیے، ڈپلومیٹک ایکسپرٹیز بھی چاہیے، اور پھر آپ کو بہت سے ریسورسز بھی چاہیے، انکلوڈنگ آپ کے الائنس کے ممبرز بھی چاہیے جس طرف آپ جانا چاہتے ہو. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ری الائنمنٹ آر سیلڈم. ٹھیک. اینڈ دے آر ناٹ ایزی ٹو بریک اینڈ دے آر ناٹ ایزی ٹو میک. ٹھیک ہے. اور کوئی پش بٹن سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جب بھی پروسیس یہ شروع ہوگا اور اس میں پرابلمز آئیں گی. اس وقت ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں. ملٹی پولارٹی 1991 کے بعد شروع ہوئی. کولڈ وار میں دو پاورز تھی. سوویت بلاک ہو گیا اور ادھر، اور جب سوویت یونین ڈیزالو ہوا تو ایک پیریڈ آیا کئی ڈیکیڈز کا جس میں امریکہ واز دا سپر پاور. اٹ واز اے یونیپولر مومنٹ اگر کہیں اس کو. ٹھیک ہے. دنیا میں ایک ہی پاور تھی. اور اس وقت کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز افیکٹو تھی کمپیریٹیولی، اور جس اردو میں کہیں فعال تھی. ایک رول بیسڈ سسٹم چل رہا تھا، ورلڈ سسٹم. اب دو چیزیں ہو رہی ہیں. وہ جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا اب وہ انڈر کوسچن ہے. ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہندوستان افغانستان پاکستان کا جو اسٹینڈ آف ہے، اس کو اسٹینڈ آف ہی کہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کانٹیکس میں جو اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چونکہ یہ اسٹینڈ آف آئسولیشن میں نہیں ہے. یہ میں جو پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں جس طرف ہم جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یو این کے تحت جو رول بیسڈ آرڈر تھا وہ متزلزل ہے اور وہ ابھی اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے. دوسرا جو یونیپولر موومنٹ تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے
اور اوباما کے مڈ ٹرم میں سیکنڈ مڈ ٹرم میں یہ فیصلہ امریکہ نے کیا کہ دے ول فوکس آن انڈو پیسفک. ان کا مقصد تھا کہ دے ول فوکس آن چائنا. بیکاز بائی دیٹ ٹائم جب تک کہ وہ تھا چائنا ایمرج ہونا شروع ہو گیا تھا ایز اے, اگر آپ اس کو رائیول نہ بھی کہیں, ایک پیئر کمپٹیٹر کے طور پر وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسی طرح ہی ہے. میں ایک ذرا اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ بادلوں میں سے چاند باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا. تو چائنا کی یہ صورتحال تھی. اب جب بائیڈن کا ٹینیور ہوا آخری, اس میں اس وقت امریکہ کوئی 20 سال ہو گئے تھے افغانستان میں انوالو تھا. چونکہ آڈینس کو کافی چیزیں پتہ ہیں, ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تو ہم بالکل تاریخ کا اس طرح نہیں جائیں گے, لیکن اگزامپل میں یہ دے رہا ہوں کہ امریکہ کو 20 سال ہو گئے تھے اس وقت سے جب اوباما نے انڈو پیسفک پیوٹ, اس کو پیوٹ کہتے ہیں, وہ پیوٹ لانچ کیا تھا. اور پھر یہ افغانستان کا ایشو آیا, 20 سال امریکہ انوالو رہا اور فیصلہ ہوا کہ ہم یہاں سے ایگزٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب درمیان میں جو 4 سال تھے 2021-22 سے لے کر 25 تک, یہ جو 4 سال کا پیریڈ تھا, میں یہ کہوں گا ان اے وے اس میں ایمبیگوٹی تھی, اس میں ان اے وے نیوٹرل پیریڈ لگ رہا تھا یہ کہ یہ جو خطہ ہے جس کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں مینشن کیا انکلوڈنگ سینٹرل ایشیا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ باہر نکل گیا اس سے اور اب وہ چائنا پہ فوکس کرے گا انڈو پیسفک سے. یہ ایسا نہیں ہونا تھا اور نہ یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ جو پاکستان, ہندوستان اور افغانستان کا جس کو ہم نے اسٹینڈ آف کہا ہے, یہ واقعی اسٹینڈ آف ہی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح ڈیفائن کریں اور پھر اس کا مداوع بھی کریں. ٹھیک ہے. انالیسس کے علاوہ بھی سلوشن نکالیں. اب امریکہ یہ سمجھ رہا ہے دوبارہ کہ اس کا یہاں سے نکلنا جو بھی وجہ تھی, جیسی بھی وجہ تھی, غلطی تھی, بٹ دے وانٹ ٹو کم بیک. دے وانٹ ٹو کم بیک. اس کی وجہ کہ یہ جو فلینک جسے کہتے ہیں انگریزی میں, چائنا کا یہ جو سائیڈ ہے یہ اوپن ہو گیا تھا. جب آپ نے انڈو پیسفک پہ فوکس کر لیا, یہاں سے ایگزٹ ہو گیا امریکہ کا, تو یہ جو فلینک تھا, یہ جو سائیڈ تھی, یہ اوپن ہو گئی چائنا کے لیے. اور چائنا نے اسی وقت, اٹ واز ناٹ بائی چانس, اٹ واز بائی ڈیزائن, اس وقت چائنا BRI لانچ کر چکا تھا اور CPEC بھی لانچ ہو چکا تھا. اور چائنا کی بھی نظر میں افغانستان اور سینٹرل ایشیا تھا. یہ سر اس کا نیئر ابراڈ ہے, بہت نیئر ابراڈ ہے, اس کو جیسے اس کا نیبرہڈ ہے, جس کے جو سوشلسٹ لینگویج میں وہ کہا کرتے تھے اس کو نیئر ابراڈ. ان کا امیڈیٹ ابراڈ جو ہے ہمارا بھی یہی ہے. ہمارا بھی نیئر ابراڈ افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہے, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ ایران, اور ان کا بھی وہی ہے. تو اب جو 4 سال امریکہ یہاں پر انگیج نہیں رہا, اس کی پریزنس کہ ڈائی ڈاؤن ان اے وے, چونکہ وہ تو اپنے زخم چاٹ رہے تھے جو کچھ وہ ہوا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ افغانی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شکست دی, فاش دی. اس سے بڑا مذاق کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی افغانی مذاق کر رہے ہیں. بالکل, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ مذاق ہے. نہیں تو امریکہ اپنی مرضی سے کیا؟ بالکل ٹھیک, اپنی مرضی سے کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کو یہ جو میڈ ایول طالبان ہیں یہ ان کو نکال سکتے تھے؟ نو. میں یہ بھی آپ کو جواب دوں گا, آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو 20 سال کیوں لگے. we'll discuss this also. یہ کافی چیزیں کلیریفائی کر دے گا. یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا, یہ بتا ہی دیں. لیٹس موو آن, اس کا جسٹ بتا دیں. لیٹس موو آن, میں بتاتا ہوں. اب کیا ہوگا, امریکہ وانٹس ٹو کم بیک. یہ جو انڈیا
खुदक रहा है, ये जो अफगानिस्तान को वो शह दे रहा है, जो उन्होंने बेट डाली है, नहीं हाँ। सर उन्होंने दाना डाला है नाना डाला है। और बड़ा हैवी दाना डाला है। और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इतनी उसने जुर्रत की है कि वो बाकायदा रेगुलर आर्मी के साथ आपकी बॉर्डर की वायलेशंस करे जो हुई हैं, जिसकी जो हमने सीज फायर हुआ है। ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग द वर्ड सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हाँ कोई 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 लॉजिक नहीं बनता था, ठीक है। क्योंकि उनको शय थी और उनको जब अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर गया इंडिया, उस वक्त जो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हुई, उस कॉन्स्पिरेसी में ये उसका हिस्सा था। आपने देखा उसी रात जब वो वहाँ थे, उसी मीटिंग्स के दौरान अफगानिस्तान ने हमारा बॉर्डर की वायलेशन की। जो जवाब मिला वो अपनी जगह पर है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन। अब ये बजाते खुद एक मैनिफेस्टेशन है, ये इजहार है इस चीज़ का कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जन्म ले रही है और एक डायरेक्शन सेट हो रहा है। और उसमें आपके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जो एयर बेस है वो वापस लेना चाहते हैं अफगानिस्तान में। वो जो बगराम का एयर बेस इज़ वन ऑफ दी sophisticated air base. It's only 40 kilometers from Kabul. तो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। और चाइना को भी कहते हैं वहाँ से, चाइना के भी करीब वो है, हैंडल कर सकता है, पाकिस्तान के भी करीब है और ईरान के भी करीब है। तो दिस इज़ वेयर इट इज़। अब क्या होगा? अब आपने एक चीज़ शायद मैं फर्स्ट टाइम हम शेयर कर रहे हैं, एक फोरम है उसको कहते हैं C+1। C+1 सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री। ठीक है। बाय द वे अजरबैजान इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, वो +1 में वो आ जाता है ना। नो, C+1 इज सेंट्रल एशिया प्लस अमेरिका। अच्छा। 6 नवंबर को C+1 के हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हो रही है वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अब कड़ियां मिल रही हैं, ये चीज कुछ बहुत सारे इशारात दे रही है, ये कड़ियां मिल रही हैं। अब C+1 लॉन्च हुआ था 2015 में, अब उसके हो गए 10 साल। वो इसलिए लॉन्च हुआ था 2014 में BRI लॉन्च हो चुका था, CPEC लॉन्च हो रहा था। बिल्कुल। अमेरिका सेंट्रल एशिया से उनका प्लान अफगानिस्तान से निकलने का बन रहा था, और बात है 2021 में बना वो प्लान। अब उसको रिन्यूअल हो रहा है कि C+1 की 6 नवंबर को मियां साहब मीटिंग हो रही है। और बाय द वे 6 नवंबर को ही इस्तांबुल में भी हमारी भी हो रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इस्तांबुल में मीटिंग हो रही है। ठीक है, जस्ट कॉल इट अ मीटिंग हो रही है। और आपने देखा पिछले हफ्ते इंडिया के साथ अमेरिका ने वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था वो भी 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये फ्रेमवर्क एज ए सीनियर डिप्लोमेट ये भी एक्सप्लेन करें। मैंने वैसे एक बड़े सादगी से एक जगह पे सवाल किया, यानी आई पुट अ क्वेश्चन टू द रिसर्च जो हमारे होते हैं प्लेटफॉर्म्स, कि इज इट समथिंग बिटवीन MOU एंड एग्रीमेंट। उसने कहा कि सवाल तो आपका सही है उसी तरह ही कुछ नहीं, इट्स नॉट अ कंप्लीट एग्रीमेंट, लेकिन इट्स एन प्रीकर्सर टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हाँ, और MOU तो बिल्कुल एक इनफॉर्मल, वो तो बिल्कुल इनफॉर्मल है वो। इट इज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। जो फ्रेमवर्क है इज मच लार्जर, ये ब्रॉडर आउटलाइंस आउटलाइंस आ जाती हैं उसमें। और उसका मकसद, ये बहुत से लोग समझना चाह रहे थे ना, वो उसका मकसद ये होता है कि एक ब्रॉडर आउटलाइन होती है, ड्रॉ हो जाती है एग्रीमेंट की, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह इसमें है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल को प्रोडक्शन। ठीक है, अमेरिका और इंडिया मिलके को प्रोड्यूस करेंगे वेपन्स और एयर जेट्स, ठीक है, फाइटर जेट्स। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग आ गई, और फिर और भी चीज़ें हो गई। ये 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, 5 हुआ, फिर 15 हुआ, और फिर 25 हुआ। 2015 का वही है जो C+1 का इवेंट था। ये जो जितनी चीज़ें हम जिक्र कर रहे हैं ये आइसोलेशन में नहीं हुई, ये भी एक बड़ा फ्रेमवर्क था अमेरिका का, अमेरिका के बड़ा फ्रेमवर्क था रीजन के लिए।
کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ امریکہ نہیں, امریکن پالیسی میکنگ فارمولیشن از سو امیکولیٹ اٹ از سو امیکولیٹ اینڈ فار سائٹڈ. سر اٹ از سو تھارو. یعنی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے سپر پاور ہے لیکن کوئی بھگوان تو پھر بھی نہیں ہے. تو لیکن اس امیکولیٹ ہونے کی وجہ سے آپ حیران تو اس کیوں کے بارے میں نہیں, میں کہ یہ تھوڑا سا واضح کریں نا لوگوں. میاں صاحب آپ حیران کبھی کبھی لوگ تو ان کو ایسے بیوقوف بھی میاں صاحب حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ہاں جب حسن ہوتا ہے تو پھر نزاکت آئی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سپر پاور تبھی بنتے ہو جب آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. اسی لیے ہم بار بار اسی پلیٹ فارم پہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹ ان ہیومن ریسورس. جب تک کہ آپ کے پاس سوٹیبل ہیومن ریسورس نہیں ہوگا کیسے پلان کریں گے, ٹھیک ہے, کیسے انویژن کریں گے, ٹھیک ہے, بالکل کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. تو اس لیے جو لیٹس گو بیک ٹو اب امریکہ کی آپ کو تعجب ہو رہا تھا. امریکہ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, دے کین لک اہیڈ 25 years, they can plan for it and comparatively holistically and plan for it. holistically بھی دیکھتے ہیں. سر وہ جو ادارے ہیں نا ان کی آپس میں سینرجی ہے. انگلش کا لفظ سینرجی, synergy is the better word. ہاں وہ سینرجی ہے. اور ان کی ایک کنسنسس ہے کس کے اوپر کہ امریکہ از اے سپر پاور, and must remain so. اٹ ہیز ٹو ریمین ایز اے سپر پاور. اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہے, وہ ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی بھی بلڈ کرتے ہیں, وہ پلان بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پھر ارینجمنٹس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف میں اور آپ بیٹھ کے کیمرہ کے سامنے کہنے سے کچھ نہیں مطلب ان کی جو ڈپلومیسی ہے خاص طور پہ وہ بھی ٹیونڈ ہے. سر وہ ٹیون ٹو آل دس. سر وہ ہم نے یہ کہا اس کے اندر سینرجی ڈیولپ ہو چکی ہے, کر چکے ہیں وہ. اس میں تو تمام سٹرکچر جو بھی ہیں پلان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, ہم نے اپنی پوزیشن ایز اے سپر پاور سسٹین کرنی ہے آئندہ 100 سال کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہندوستان کو پچھلے 20 سال سے جتنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے, جتنا ویپن دیا ہے, جن انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کو انوالو کیا ہے, جیسے فار ایگزامپل کوارڈ ہے. ہاں تو کوارڈ اسی لیے بنا تھا, وہ تو انڈو پیسیفک کے کانٹیکس میں بنا تھا, چونکہ اوباما کے دور میں یہ بات ہوئی تھی کہ وی ول پیوٹ آن اٹ. کوارڈ آج کل کس پوزیشن میں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پیوٹ ہونا تھا. پیوٹ تب ہوا جب امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس امریکن سسٹم کے اندر یہ پلان تھا کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز وی ہیو ٹو اسٹے ایز اے سپر پاور. یہ ہم پھر دوبارہ کہہ دیتے ہیں جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کنسیپچولی پریڈیٹر ہے. وہ کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتی. اگر اس کو دوسری اسٹیٹ کو ہڑپ بھی کرنا پڑے تو وہ کر لے گی, تو کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے سوویت یونین تھا, ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں سالڈ کہ سوویت یونین کو اسی ویسٹ نے, نیٹو نے اور امریکہ نے مل کے کیا کیا ان کے ساتھ, کتنے ملک بن گئے ان کے. فریگمنٹیشن ہوگی اتنی. ٹھیک ہے. اب ٹکڑے کر دی. اب دیکھو گے یہ پوائنٹ پروو کرتا ہے. نمبر 2, اس سے پہلے آٹومن امپائر تھی, رومن امپائر تھی, یہاں مغل امپائر تھی. یہ ٹوٹ پھوٹ حصہ ہے تاریخ کا. ٹھیک ہے. اب جو لیڈرشپ ہے, جو اسٹیٹ ہے اور لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اب ہم نے اپنے اسٹیٹ کو سروائیول کیسے کرنا ہے, اس کا سروائیول. سپر پاور لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ اس پروسیس کو ہیسن کرنا ہے, توڑ پھوڑ کے جہاں کرنا ہے انہوں نے. سر بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کا دشمن ساری چالیں چلتا ہے. وار آف ایٹریشن دنیا میں, دس از پارٹ آف اٹ. ہاں یہ اچھا اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ وار آف سر ایٹریشن. آپ پاکستان میں 2 فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں یا 2 شہر کے اندر 2 چودھری ٹائپ ڈانز ہوتے ہیں, ڈانز ہوتے ہیں. ویسے ہمارے جو فیوڈل لارڈز ہیں وہ بھی ڈان ہی ہیں. ڈان ہی ہیں. آپ اس کو کم نہ سمجھے. لیٹس گو بیک ٹو سیریس ڈسکشن. اب C+1 ان کا دینا کہ 10 سال صاحب یاد رکھیے گا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. یہ C+1 ہی سے بات کریں گے. اب ہم اسی پہ دوبارہ شروع کریں گے. C+1 پہ افغانستان پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. نذیر صاحب, آپ C1 کا بھی اجلاس ہونے والا ہے, اس کا بھی ذکر کر رہے تھے, اور اسی میں آپ چونکہ ایک آپ نے بات بڑے اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کی کہ نتھنگ از ہیپننگ ان آئسولیشن. نو, تو اس کو ذرا کائنڈلی تھوڑا سا ایلیبوریٹ ہمیں گائیڈ اب آئسولیشن جناب ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ کر رہے تھے انڈیا افغانستان کی جو الائنس بنا ہے, ٹھیک ہے, جو گٹھ جوڑ جسے کہتے ہیں وہ بنا ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ٹیمپریری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے سامنے 70 سال سے افغانستان کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان میں سبورشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لفظ پچھلے دفعہ سے شروع کیا استعمال کرنا. سبورشن ایک باقاعدہ پروسیس ہے, ٹھیک ہے, ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹیررزم ایک ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سبورشن ایک پروسیس ہے ٹھیک ہے, کہ آپ مختلف طریقوں سے ایک براڈر فینومینن ہے. ایک مختلف طریقوں سے اپنے ایڈورسری کو کمزور کرتے ہو, اس کو پریشان رکھتے ہو, اس کو ترقی نہیں کرنے دیتے ہو, اس کو توڑتے ہو, اس کو مروڑتے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ آپ ایک دفعہ ٹوٹ چکے ہو بائی دا وے. یہ نہیں بھولنا چاہیے ہماری قوم کو کہ 71 جو تھا وہ ہمارے لیے بہت ہی برا سال تھا. لیٹس گو بیک ٹو اس وقت. اب جو 6 نومبر کو سیٹنگ ہونے جا رہی ہے استنبول میں, اب ہماری نظریں اس کے اوپر ہونی چاہیے اس کانٹیکس میں جو ہم نے ابھی ڈسکرائب کیا, ٹھیک ہے, کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا. اور یہ بھی بہت ہی ایک معجزہ ہوگا کہ افغانستان ہندوستان کو چھوڑ دے. ہندوستان اور انہوں نے مل کے جو چال چلی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, انڈیا تو نہیں ہٹے گا پیچھے, لیکن ہمارے راستے میں سب سے بڑا جو بیریئر ہے سینٹرل ایشیا کو ایکسس کرنے کا, چونکہ ہم نے سوال کیا تھا کہ C+1 کی میٹنگ ہو رہی ہے 6 نومبر کو, تو ہمارا جو ایکسس ہے سینٹرل ایشیا کا وہ بلاک کر رہا ہے افغانستان. ٹھیک ہے, یہ افغانستان کی انتہائی میں کہوں گا بیوقوفی ہے کہ جس ریجن کو وہ خود بلانگ کرتا ہے, جس ریجن کی وجہ سے ان کا مذہب, ان کا کلچر, ان کا کوزین, ان کی ہسٹری, ان کا بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کون ہے وہاں پر؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کلچر کہاں سے آیا؟ سینٹرل ایشیا سے آیا. ٹھیک ہے, افغانستان اپنا تو کوئی کلچر نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے, ادھر ہی سے آیا, سینٹرل ایشیا سے. ہمارا بھی وہیں سے آیا. ہمارا بھی. ٹھیک ہے, اب وہ ان کی I don't want to use the word, لیکن اگنورنس کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اپنے ہی ملک کو, اپنی ہی عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے صرف چند روپوں کے لیے. یہ ہاؤ ڈز انڈیا ایکسیس افغانستان؟ روڈ ایکسیس کیا ہے اس کی؟ چابہار سے. چابہار سے, تھرو دا سی. چابہار سے, چابہار پورٹ ہے, روڈ ایکسیس نہیں ہے. وہاں سے ریل لائن بھی ہیں بارڈر تک, افغانستان کے بارڈر تک. دیکھیں ایران اور افغانستان یہ پرانی کنٹری ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سینگ کہ 1000 ایئر کی باتیں ہم نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر ٹوٹا پھوٹا اویلیبل ہے. اب چونکہ یہ آئندہ 100 سالوں کا بندوبست ہندوستان کر رہا ہے یا امریکہ نے کرنا چاہتا ہے یا کرے گا وہ, تو اب وہ چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تقریباً $100 ملین کی, یا کر چکا ہے 100 بلین. جی کر چکا ہے وہ. اب وہاں سے وہ پورٹ فیسلٹی. اچھا, ایک اور بھی ہمیں ذرا ساتھ سوال ہے. میں ایک دفعہ نیو یارک تھا تو نواز شریف بھی ادھر آئے ہوئے تھے نا, جب یہ یونائٹڈ نیشن GA کے ایڈریس کرنے, تو میں نے انہیں پوچھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر تھے, کہ چابہار ہمارا کمپیٹیٹر ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی اٹ از انٹر کمپلیمنٹری. یہ کس حوالے سے انہوں نے کہا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. پرائم منسٹر بعض اوقات نہیں بھی ان کو پرائم منسٹر کی وہ کبھی بھی آپ کو اتنی گراسپ نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی آپ کو نیگیٹو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ میں اس وقت جرنلسٹ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا کمپلیمنٹری ہے. یہ پاکستان کے کنورسیشن میں یہ باتیں رہی ہیں کہ کمپلیمنٹری ہے. اب کہنے سے آپ مجھے کہیں اور طرف لے جا رہے ہو. نہیں, میں نے کہا تھوڑا سا کمپلیمنٹری کہنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پاکستان نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پر؟ کیا کوئی نہیں. اب پچھلے کئی مہینوں سے
امریکہ کی سینکشنز ریوائیو ہو گئی تھیں چابہار کے اوپر، کیا پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ایفرٹ کیا؟ کیا پاکستانی کسی انڈسٹریلسٹ نے یا پاکستانی کے کسی ادارے نے یا پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو چند مہینے گزرے ہیں جب دوبارہ سینکشن لگی ہیں اس کے اوپر کہ ہم جا کے کوئی وہاں ایکٹیویٹی کریں؟ یا آیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ایون بات کی ہے؟ نہیں کی. یا چائنا اور پاکستان اور چائنا نے مل کے، میں چائنا کو بلیم نہیں کر رہا، میں صرف اپنی پاکستان تو چائنا کو میں اپنی کوتاہی کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان نے یہ ایشو ریز بھی کیا ہے؟ کیا یہ سوچا بھی ہے کہ ہم اور چائنا مل کے یہ جو ونڈو آپ کو ملی ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر اس کو ریپلیس کر لیں؟ یا انہوں نے ایران کو اپروچ بھی کیا ہے اس کے لیے یا نہیں کیا؟ جب تک کہ آپ گراؤنڈ پہ سر ایکٹیویٹی نہیں کرو گے، سوری فار دس لٹل فوکس آن اٹ، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے سر، یہ اپرچونٹی ہوتی ہے. میں جگہ خالی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں جگہ خالی کروں اس کو کوئی آکوپائی کر لے گا، آپ اس کو آکوپائی کریں. ٹھیک ہے، یہ تب ہوگا جب آپ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوگے. پلاننگ کا تو فقدان ہے، وہی بات ہم کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آگے وہ بڑھے. اب یہ بات یہ ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ اب 6 نومبر آ رہا ہے، 6 نومبر کی بات کر رہے ٹھیک ہیں. ہے، 6 نومبر میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کسی قسم کا، کیونکہ نہ ہونے کا مقصد ہوگا اسٹیٹ وے وار، ٹھیک ہے، اور وہ افغانستان جیت نہیں سکتا. ہندوستان پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا کے اوپر کہ انڈیا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے فار اے میجر وار ود پاکستان. اب یہ ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چانس نہیں لے سکتے. تو پاکستان نے اپنے طور کے اوپر جو تیاری کی ہے ونڈرفل اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں بھی ہے کہ 2 فرنٹ وار بھی لڑ سکتا ہے. یہ دس از گڈ نیوز یو آر ٹیلنگ. بالکل لڑ سکتا ہے سر. جو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو آپ 2 فرنٹ وار کیسے لڑے گا؟ وہ ایک علیحدہ چیز نہیں، اٹس ناٹ ایزی، بٹ پاکستان لڑ سکتا ہے. اٹس اے بگ چیلنج کے اوپر. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس میں اسٹیکس کس کے شامل ہیں؟ اس میں ایران کے اسٹیک شامل ہیں، اس میں چائنا کے اسٹیک شامل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ٹرکی کے اسٹیک شامل ہیں. کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے یہ دیکھا جائے تو ایک ہب ہے، کلچرل ہب ہے، ثقافت کا ہب ہے. کس کے لیے؟ ترکی کے لیے، آذربائیجان کے لیے، رشیا کے لیے، ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے. ہماری پرائرٹی یہ ہونا چاہیے کہ سینٹرل ایشیا شوڈ بی آور فرنٹ یارڈ، انڈیا شوڈ بی آور بیک یارڈ. ٹھیک ہے، میں جان بوجھ کے ایمفسائز کر رہا ہوں. ہم اس سے علیحدہ ہو گئے. سینٹرل ایشیا شوڈ بی آور فرنٹ یارڈ وائل انڈیا شوڈ بی آور بیک یارڈ. ٹھیک ہے، آپ خدا حافظ کر آئے ہو. یہ فوکس ہمارے یہاں نظر نہیں آ رہا ویسے. سر مجھے یہ جملہ پورا کرنے دیں پھر میں آپ کے کمیاں پوری کر دینا. آپ بیک یارڈ آپ اس کو خدا حافظ کر آئے ہو، اب آپ کو ادھر دیکھنا ہے. لیکن افسوس بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ ویسے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ملک تو بنا لیا لیکن ہندوستان نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے بھی تو یہ اپنے آپ کو ان سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ بیک یارڈ تو چھوڑا ہی نہیں ہم نے ابھی تک. سر جتنا آپ وہی تو کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہے ہیں. سو لیٹس سے سم تھنگ مور امپورٹنٹ. جتنا آپ ہندوستان سے مختلف ہو گئے، لیٹ می ریپیٹ دا ورڈ، جتنا آپ ہندوستان سے مختلف ہو گئے کلچر میں، کوزین میں، ورلڈ ویو میں، تھنکنگ میں، پلاننگ میں، اس کی ایگزیکیوشن کے اندر، اتنا آپ سیف ہو گئے. یو آر اے نیشن اسٹیٹ. نیشن اسٹیٹ کے لیے ایک اپنی منفرد آئیڈینٹی ہوتی ہے. اب یہ آئیڈینٹی آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے. یہ لفظ میرا خیال فیوچر میں آپ کو پرائم منسٹر بنانا پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے یہاں تو کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے. آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے. دنیا اپنی آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اتنے پولے نہ بنو کہ جی یہ تو جعلی ہوگا. نہیں، جیوز نے اپنی آئیڈینٹی کیسے کنسٹرکٹ کی ہے؟ بالکل. ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا، کبھی بھی. 456 چھوٹی ریاستیں تھیں. بالکل 456. لیٹ پیپل نو دس.
456 रियासतें थीं, हाँ, अब उन्होंने पिछले 70 साल में कंस्ट्रक्ट किया है, और इंटीग्रेशन की तो है ना, नहीं कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, और फिर उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि हम सिविलाइजेशन स्टेट हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, आर्टिफिशियल है, ये नहीं है। आज के 200 साल बाद अच्छा, एंड नज़ीर साहब, व्हाट फिलॉसफी वी नीड टू कंस्ट्रक्ट जनाब? जी देखें, 47 में हम एक स्टेट बन गए, ठीक है, हम वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान को इन्होंने डिवाइड किया है, डिवीजन ऑफ इंडिया कहते हैं वो। अब आप अलहदा हो गए, उसका बेसिस थी, हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रोग्राम में। ठीक है, अब ये हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूंकि नेशन बिल्डिंग नहीं हुई, नेशन बिल्डिंग बाकायदा एक प्रोसेस है दुरुस्त, और कॉन्शियस प्रोसेस है ये। अब क्या होना चाहिए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान हमारा बैक यार्ड होना चाहिए ठीक। और सेंट्रल एशिया हमारा फ्रंट यार्ड होना यार्ड। चाहिए। वी हैव टू लुक टू सेंट्रल एशिया, बी पार्ट ऑफ इट, साइकोलॉजिकली, ठीक, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली और हिस्टोरिकली तो हम हैं, लेकिन अब हमें उसको री-इन्फोर्स करना होगा, इसको उजागर करना होगा। ठीक है, कोई कह ये सकता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो इतने 100 या सालों से उसका हिस्सा थे हिंदुस्तान का। नो, हिंदुस्तान वॉज नेवर अ कंट्री, इट वॉज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ 456 स्मॉल स्मॉल स्टेट्स, स्टेट्स, ठीक और है, कोई भी इतना बड़ा यूनिट नहीं था। इवन जो हिंदू बेल्ट है, हिंदू बेल्ट बजाते खुद डिवाइडेड था, लिहाजा कोई सिंधु सिविलाइजेशन नहीं थी। वी आर टॉकिंग ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। एक होता है छोटी सी स्टेट बनना, वो सेपरेट चीज़ है। अब हिंदुस्तान करने जा रहा है कि हम एक सिविलाइजेशन स्टेट हैं, कि उसका मकसद ये है और वो दुनिया पे उसका ये बात कि वो अपने आप को काफी हद तक कंसोलिडेट कर रहा है, प्रोपगेट हो चुकी है ये बात। कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं और आप इतराज़ कर रहे हैं कि ये तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। दुनिया में तारीख कंस्ट्रक्ट की जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, आपकी लेगेसी बिल्ड की जाती है। पाकिस्तान को भी उसको पीछा कहें कि वो हमारा बैकयार्ड है, बाय बाय। अब अपने आप को सेंट्रल एशिया के साथ आप करीब से करीब तर लाएं। अब C+1 जो है, इट इज आपके यहाँ घंटी बजनी चाहिए। इट इज अ रे ऑफ होप एज वेल। नो, नो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, काबुल को इस्तेमाल करके इंडिया आपका रास्ता बंद कर रहा है। आपको उन्होंने रेलवे लाइन नहीं बनाने दी, आपको गैस पाइप नहीं लाने दी, आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं लाने दी, आपको वहां तक एक्सेस नहीं दिया, और फिर अब वो आपकी दरिया बंद करने जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं आप? ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है सर कि मैं एक हाइपोथेटिकल खुद ही क्वेश्चन करता हूं कि आप ये कहोगे कि ये तो आर्टिफिशियल है। नो, हमेशा तारीख लिखी जाती है, लिखी जाती है। जो लिखी जाती है 200 साल के बाद नोबडी नोज कि इसके पीछे क्या है। तो क्या ज्यूज ने अपनी तारीख नहीं लिखी है, और लोगों ने तारीख नहीं लिखी? ये एक कॉन्शियस एफर्ट होती है मेरे साहब कि आप अपनी नेशन बिल्डिंग करें। ये जो 4 या 5 या 6 यूनिट्स हैं हमारे, इनको इकट्ठा करें, इनके अंदर से एक नई शनाख्त बाहर निकलेगी, और वो शनाख्त विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसोलिडेट करेगी। वो पाकिस्तानियत होगी, और वो पाकिस्तानी कल्चर होगा, हिस्ट्री होगा, आइडियोलॉजी होगी, वर्ल्ड व्यू होगा। फिर आप साथ चलोगे जाके, फिर आपको ये जो तालिबान हैं वे चैलेंज नहीं करेंगे कि अटक तक हमारा है, या हम लाहौर पे सफ़ेद झंडा लहरा देंगे। मियाँ साहब, ये प्रोसेस शुरू होना है, 6 नवंबर का इंतज़ार करें, ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं ताकि ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बैकग्राउंड हमने आपसे शेयर कर लिया कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ पावरफुल कंट्री। आपका बहुत कुछ कॉमन है सेंट्रल एशिया के साथ। मैंने एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था कि जब नई हुकूमत आई थी PMLN की, नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त गौहर अयूब खान प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके ऑफिस का इंचार्ज था एज ए DG FMO। तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने लुक दैट विजन ही हैड एट दैट टाइम
انہوں نے ہمیں 6 MOU بنا کے دیے, اپنا جہاز دیا, اور میں اور گور ایوب خان صاحب ہم فارن منسٹر تھے. فورن منسٹر تھے. اچھا. ہم 6 اسٹیٹس میں گئے انکلوڈنگ آذربائیجان. $25 ملین کا ہم نے کریڈٹ MOU سائن کر کے آئے ان کے ساتھ. یہ ان کو کریڈٹ اویلیبل تھا. اچھا. اور جہاں بھی ہم گئے سر وہاں پر ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ پلیز اوپن دا بارڈرس. اوپن دا بارڈرس. ان کے لیے پاکستان ایک نئی جگہ تھی, بیکاز وہ پچھلے 100 سال سے جب سے زارز آئے تھے وہ پنجرے میں بند تھے بالکل. اور وہ ایک آئرن کرٹن کے پیچھے. آئرن کرٹن پہلے ایسٹ یورپ کے ہوتا تھا. ہم نے وہ اپرچونٹی ضائع کر دی. اور اس وقت اگر آمو دریا سے لے کر یہاں تک آتے, بائی دا وے آنا بھی شروع ہو گئے تھے, لیکن وہ بائی ایئر تھا. ڈیلی ایک فلائٹ لاہور آتی تھی, 2 فلائٹیں کراچی آتی تھیں. ان کے وہ لوگ ڈالر بھر کے آتے تھے, یہاں سے سوٹ کیس بھر کے لے جاتے تھے چیزوں کے. سر دس از ہاؤ کلچر جو ہوتا ہے وہ کٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کرنا ہوگا. اس کے کرے کے بغیر ہندوستان آپ کو کبھی بھی سانس نہیں لینے دے گا. اور آپ کو افغانستان کی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میاں صاحب ڈیولپ کرنے ہوں گے. forget about طالبان, forget about the government, کیونکہ افغانستان ایک کوئی کوہرنٹ اینٹیٹی نہیں ہے. وہاں بھی 5-6 کلچرل بیک گراؤنڈز ہیں. تاجک ہے, ازبک ہے, فلانا ہے, اور پرشین ہے, اور ہزاراز ہیں, اور پشتون ہیں. انفارچونیٹلی جو افغانستان کے پشتون ہیں وہ رورل بیسڈ ہیں. ان کا ابھی بھی ورلڈ ویو رورل ہے, کاسموپولیٹن نہیں ہے, بڑا نیرو ہے. اب آپ کا ایک سوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھیں امریکہ کو 20 سال کیوں لگے. ہاں وہ بات رہی. دس از دا واٹ اٹ از. چونکہ طالبان رورل بیسڈ ہیں, الٹرا کنزرویٹو ہیں, الٹرا ٹرائبلزم ان کے اندر ہے. اب یہ 4-5 خوبیاں نہیں ہیں, یہ خامیاں ہیں, جس کی وجہ سے اس وقت امریکن جو اسٹریٹجسٹ تھے ان کا یہ خیال تھا, میں آپ کو آپس میں بات ہے, ان کا خیال اچھا تھا, برا نہیں تھا. وہ کیا وہ افغانستان میں نیشن بلڈنگ میں پڑ گئے. ان کا کہنا یہ تھا, یعنی ان کے تصورات وہی تھے جو امریکہ میں ان کے اپنے بارے میں تھے. یہ ہمارے ہاں بھی ایک یہ ہمارے ہاں بھی ایک بہت ہی غلط سوچ آ گئی ہے کہ امریکہ جو بھی کرتا ہے برا کرتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں. یہ بھی آپ نے پورا 180 ڈگریز کی پورا لوگوں کا ویو چینج کر دیا نا آپ نے. اب وہ پڑ گئے کہ یہ تھیوری ہے ایک, کہ اس سچویشن میں انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی ٹائم تھا ان کے پاس, ہم اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے. ہم ایک رورل بیسڈ الٹرا آرتھوڈاکس ٹرائبل جو ان کا وے آف لائف ہے, ہم ان کو ایک نیشن اسٹیٹ بنا دیں گے, اور ایک نیشن بلڈنگ شروع کر دی. اس لیے بلینز اینڈ بلینز انہوں نے جھونک دیے وہاں پر. لیکن یہ پروسیس جب تک کہ اونرشپ نہ ہو, اس طالبان فینومینا نے, آج ہم ذرا کھل کے باتیں جب تک لوکل اونرشپ نہ ہو, جب تک کہ اونرشپ نہ ہو, ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی اس پشتون والی جو کلچرل ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس نے اونرشپ نہیں لی. اس نے اس کو یہی سمجھا کہ یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ بتائیں وہ ہر ایک کو دشمن سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے. قصور ان کا تھا. انہوں نے القاعدہ کو کیوں وہاں جگہ دی, اسامہ بن لادن کو کیوں پناہ دی؟ وہ تو عرب تھا, وہ تو نہ پشتون تھا نہ پاکستانی تھا, کسی کا بھی سگا نہیں تھا, نہ ان کا نہ ان کا. نہیں, اب ہم 20 سال کے بعد یہ باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی قوم یا میں اور آپ, جب میں اور آپ اگر ہم انٹراسپیکشن یہاں سب نہیں کریں گے تو امپروومنٹ نہیں آئے گی. یہ وقت ہے افغانستان کے اسکالرس کا بھی, ان کی اکیڈمیا کا بھی, ان کے سیاستدانوں کا بھی,
پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی، اور خاص کر ہمارے جو پشتو اسپیکنگ بہن بھائی ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں افغانستان کی مسائل کی وجہ سے، یہ ان کے مسائل کی وجہ سے ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا ان کا سوشل کیپٹل بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. اب ہمیں انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے ہمارے پاس 10 کہ سیکنڈ اپنے آپ میں جھانکیں اور اس کا تجزیہ کریں اور اس کو سنتھسائز کریں، ایک باہر نکلیں اس سے، اور پھر آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ تیار کریں. امید ہے 6 نومبر جو ہے اس کا آغاز کرے گا. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. تو پروگرام اختتام کو پہنچا. اٹس ٹائم فار انٹرسپیکشن. آپ اپنے اندر جھانکیں، تجزیہ کریں، اور بھارت کو بیک یارڈ بناتے ہوئے جو فرنٹ یارڈ ہے وہ سینٹرل ایشیا کو بنائیں. اور امید ہے کہ 6 نومبر کو ہمارا جو اس وقت جو ہمارا اس کو ہینڈل کرنے کا سسٹم ہوگا، اگر اس انٹروسپیکشن کے ساتھ جائیں گے تو اس میں کچھ کامیابیوں کی امید کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.